سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے شکنجہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب ویٹر بل لے کر آیا تو اس نے جہاں بل کے ساتھ بل کی رقم کے برابر ٹپ اسے دی تھی، اس کے ساتھ ہی ہزار ہزار کے 2 نوٹ بھی الگ سے رکھ دیے تھے۔ ویٹر نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں نوٹ اپنی قمیض کی اگلی جیب میں شکریہ کہہ کر رکھ لیے تھے اور اب اطمینان سے بل جمع کروانے کیش کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ چودھری اختر بازار کی طرف نکل گیا۔ اس نے اپنی داڑھی بڑھا کر حلیہ کچھ ایسا بنا لیا تھا کہ اس کے قریبی ساتھی بھی اسے بغور دیکھنے پر ہی پہچان پاتے۔ 9 بجے تک آوارہ گردی کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ ٹھیک 9:30 بجے اس کے دروازے پر مانوس دستک ہوئی۔ ویٹر ایک لڑکی کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی اختر نے دروازہ کھول دیا۔ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ لڑکی نے اسے ادب سے سلام کرتے ہوئے اپنے جسم سے لپٹی چادر اتار کر ایک طرف پھینکی اور اپنے بڑے سے دستی بٹوے سے شراب کی ایک بوتل نکال کر باہر رکھ دی۔ واہ بھائی واہ! اختر چودھری نے پہلے ویٹر اور پھر لڑکی کی طرف تحسین بھری نظروں سے دیکھا۔ سر، صبح میں 7 بجے آؤں گا، ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے نا؟ ویٹر نے ادب سے سر کو خم دے کر کہا۔ ٹھیک ہے، اختر نے کہتے ہوئے دروازہ کھولا اور ویٹر وہاں دھرے چائے کے برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ چودھری اختر نے کمرے میں خطرناک بم کی موجودگی کو صبح تک بھلائے رکھنے کا سامان کر لیا تھا۔ رات دیر گئے تک وہ اپنی درندگی کو تسکین پہنچاتا رہا، جس کے بعد بے دم ہو کر سو رہا۔ صبح 7 بجے ہوٹل کے آپریٹر نے حکم کے مطابق اسے فون کر کے گہری نیند سے جگا دیا۔ اختر کا بستر سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے بادل نخواستہ اٹھنا پڑا کیونکہ 7:30 بجے کا وقت اس نے ایک کار ڈرائیور کو دے رکھا تھا، جس کی کار کے ذریعے اسے شرکت ہسپتال کے نزدیک ایک جگہ جانا تھا۔ لڑکی اس دوران غسل کے بعد تیار کھڑی تھی۔ غالباً وہ خاصی دیر سے اس بزنس میں تھی اور وقت کی اہمیت کا احساس رکھنے والی۔ اختر نے اسے طے شدہ معاوضے کے ساتھ ایک بڑا نوٹ بطور ٹپ دیا۔ لڑکی نے کاروباری مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور آئندہ ضرورت پڑنے پر کسی بھی خدمت کے لیے حاضر کا فکرہ کہہ کر چپ چاپ جس طرح چادر لپیٹ کر آئی تھی اسی طرح اپنے گناہ آلود جسم اور داغدار روح کے ساتھ چادر میں منہ چھپائے وہاں سے چلی گئی۔ انور نے چودھری اختر کے کمرے سے ہوٹل کے مین گیٹ تک کا سفر بلی کی طرح دبے پاؤں طے کیا تھا۔ وہ اس طرح چل رہا تھا کہ کاؤنٹر پر ایک گاہک کے ساتھ مصروف کلرک کی نظریں اس پر نہ پڑیں۔ وہاں موجود کسی کا بھی علم اس کو نہ ہو سکا۔ وہ اس طرح چپ چاپ ہوٹل کے مین گیٹ سے باہر نکل آیا۔ یہاں سے بازار، پھر بازار سے مقامی کوچ سٹینڈ تک سفر اس نے پیدل طے کیا تھا۔ اس دوران وہ بڑی ہوشیاری سے اپنے چاروں اطراف کا جائزہ لیتا آیا تھا اور اب اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ کوئی اس کا تعاقب نہیں کر رہا۔ کوچ کے اڈے سے اس نے عام مسافروں کی طرح ٹکٹ لیا اور اگلے 2 گھنٹوں میں وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچ گیا تھا۔ اپنی شہر میں پہنچنے کے بعد اس نے فوراً مقامی پی سی او سے غیر ملکی کال بک کروائی اور اب تک کی کارگزاری کی ساری رپورٹ دینے کے بعد اگلی ہدایت حاصل کر کے فون بند کر دیا۔ اب وہ بڑا مطمئن ہو کر گھر جا رہا تھا۔ گھر پہنچا تو سلمیٰ اور اقبال موٹر سائیکل پر کہیں گئے ہوئے تھے۔ انور نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا سلمیٰ یہاں موجود نہیں، ورنہ وہ بھی اس سے سوالات شروع کر دیتی۔ کہاں گئے تھے؟ کہاں سے آئے ہو؟ بتائے بغیر کیوں جاتے ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بجائے اپنی والدہ اور خالہ کے سوالات کے جوابات دینے کے فوراً چائے چائے کا شور مچا دیا۔ پھر انہیں ایک مقامی تاریخی عمارت میں اب تک کا سارا وقت گزارنے کی کہانی سنا دی اور ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ اقبال کا دل اب دفتر میں نہیں لگتا تھا۔ وہ جس جگہ کام کر رہا تھا وہاں وہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہر کسی کی خواہش ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہاں زیادہ وقت گزارنے کا مطلب زیادہ پیسے کمانا تھا۔ پہلے اقبال اس فارمولے پر نہ صرف یقین رکھتا بلکہ عمل بھی کیا کرتا تھا، لیکن اب تو سلمیٰ کے بغیر 2 پل گزارنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ آج بھی جب وہ دفتر کی چھٹی کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی اسٹور کو تالا لگا کر جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس کے ساتھی بڑی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خیریت میاں صاحب زادے؟ بٹ صاحب نے پوچھ لیا۔ بس بٹ صاحب، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، گھر جا کر آرام کروں گا۔ اس نے بٹ صاحب کی طرف دیکھ کر بیماروں جیسی شکل بنائی
اور آفس کے لاؤنج میں کھڑی اپنی موٹر سائیکل کو کک مار کر سٹارٹ کرتا باہر آ گیا۔ وہ سلمیٰ سے بہت کچھ کہنا اور سننا چاہتا تھا، لیکن گھر میں وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ دونوں کو تنہائی کب میسر آتی تھی؟ اگر کچھ لمحات ملتے بھی تھے تو دونوں اپنی روایتی شرم و حیا کے ہاتھوں مجبور ایک دوسرے کی طرف ٹکر ٹکر دیکھنے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں پاتے تھے۔ اقبال گھر کی طرف جاتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ آج بھی معمول کی طرح انور گھر پر موجود نہ ہو، تاکہ وہ سلمیٰ کے ساتھ اکیلے باہر جا سکے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سلمیٰ کیا اس کے ساتھ جانے پر اس کی ماں یا خالہ کو کوئی اعتراض ہرگز نہیں ہوگا؟ گھر موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے بعد جب اس نے اپنی ماں کی شکل پر نظر پڑتے ہی پہلا سوال انور سے متعلق کیا، اور جب اسے نفی میں جواب ملا تو خوشی سے اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اوہو، میں نے تو پروگرام بنایا تھا، اس لیے آج دفتر سے جلدی آ گیا۔ اے بیٹا، تم اپنے کسی پروگرام میں اسے شامل نہ کیا کرو، اس کا تو یہی معمول ہے، اس کی خالہ نے، جو اقبال کی آواز پر کمرے سے باہر آ گئی تھی، جواب دیا۔ اوہو، اقبال نے بظاہر کفِ افسوس ملا۔ ارے بیٹا، تم سلمیٰ کے ساتھ چلے جاؤ نا، اس بیچاری کو خواہ قیدی بنا رکھا ہے۔ بھائی ادھر کا ماحول یہاں سے ذرا مختلف ہے، لڑکیاں سارا دن گھر میں پڑی رہیں تو بیمار پڑ جائیں۔ خالہ سریا نے کہا۔ اقبال کے لیے جیسے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ وہ سیدھا سلمیٰ کے کمرے تک چلا گیا۔ سلمیٰ ٹیپ ریکارڈر پر کیسٹ لگائے کچھ سن رہی تھی اور کسی کی موجودگی سے بے پرواہ ساتھ میں گنگنا بھی رہی تھی۔ جب دروازے پر آہٹ ہوئی اور اس نے یکلخت چونک کر دیکھا، سامنے اقبال کھڑا تھا۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا تمہیں؟ اس نے سلمیٰ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، میں کون سا ہوم ورک کر رہی تھی، سخت بوریت ہو رہی تھی، سوچا آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی کچھ کیسٹیں ہی سن لی جائیں۔ برا مت مانیے گا، سلمیٰ نے سنبھل کر اپنے دوپٹے کو ڈھنگ سے سینے پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ جلدی نہیں آ گئے؟ اب وہ اقبال سے مخاطب تھی۔ میں نے سوچا آپ کو کچھ گھما پھرا لائیں، اپنا شہر ہی دکھا دیں اور کچھ حال دل بھی سنا دیں۔ آخری فقرہ اس نے قدرے سرگوشی سے کہا تھا۔ سلمیٰ کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ سرمئی رنگ اچانک اس کے چہرے کی سنولاہٹ پر غالب آنے لگا تھا اور وہ اقبال سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ باتیں کرنی تو کوئی آپ سے سیکھے، بمشکل وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اچانک ہی اس کی ماں کمرے میں آ گئی۔ گھوم آؤ بیٹی، اب وہ موا تو گھر ہے نہیں، چلو تم ہی اقبال کے ساتھ گھوم آؤ، بیچارہ لڑکا آفس سے چھٹی لے کر بھی آیا اور انور بھی غائب ہے۔ خالہ سریا نے کہا۔ خالہ آپ بھی چلیے نا، اقبال نے یوں ہی کہہ دیا۔ بیٹا، میرا جی تو بہت چاہتا ہے لیکن چل نہیں سکتی نا، پھر موسم بھی ایسا ہی ہے، کہیں طبیعت بگڑ گئی تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تمہاری ماں کے پاس سے اٹھ کر جانے کو اب جی ہی نہیں چاہتا، خالہ نے کہا۔ آئیے چلیں، اقبال نے سلمیٰ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب ایک لمحہ مزید یہاں ضائع کرے، کیا معلوم انور ہی نہ ٹپک پڑے۔ چلیے، سلمیٰ نے بھی ان لمحات کو غنیمت جانا اور اسی طرح اٹھ کر باہر آ گئی۔ اقبال نے نوٹ کیا تھا کہ وہ یوں بھی زیادہ بننا سورنا پسند نہیں کرتی تھی اور قدرے سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ بس ایک انور ہی ان سب سے متضاد تھا۔ ایک مرد ہونے کے ناطے اقبال نے اس کے اندر چھپے شیطان کو دیکھ لیا تھا، اور وہ بیچارہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید اس لیے انور ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتا، کیونکہ اکیلے اسے ذہنی آوارگی کے مواقع زیادہ میسر آ سکتے ہیں۔ سلمیٰ کے لیے زندگی میں کسی مرد کے برابر موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ گھر کے باہر والی سڑک پر جا کر اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور سلمیٰ کے ساتھ وہاں تک پیدل ہی آیا تھا۔ سلمیٰ اس کے پیچھے لیکن قدرے ہٹ کر بیٹھی تھی۔ محترمہ، کیا گرنے کا ارادہ ہے؟ میں سمجھی نہیں، سلمیٰ نے جان بوجھ کر پوچھا۔ ارے بی بی، اگر میرے اور اپنے درمیان اتنا فاصلہ رکھ کر بیٹھو گی تو ہم دونوں کا ہی خدا حافظ۔ یہ 4 نہیں 2 پہیوں والی گاڑی ہے اور یہاں کی ٹریفک بھی دہلی سے کچھ کم نہیں، اس نے کہا، اور سلمیٰ مسکرا کر رہ گئی۔ اس نے وہاں سے گزرتی موٹر سائیکلوں کے پیچھے بیٹھنے والی دوسری عورتوں کی طرف دیکھا اور پھر اسی طرح اقبال کی کمر کے گرد بازو حائل کر لیا۔ لیکن اس عمل سے اس کے دل و دماغ پر جو ایک کیف سا سرور طاری ہونے لگا تھا، وہ اسے مدہوش کیے جا رہا تھا، اور دوسری طرف اقبال کو اپنے سارے جسم میں خون کے ساتھ ایک بے نام سا سرور سرایت کر جانے کا احساس، جیسے کسی نے اور ہی جہان میں پہنچا دیا تھا۔ گھر سے اس تفریح گاہ تک پہنچتے ہوئے سلمیٰ کی گرم سانسوں نے اس کو گردن سے پاؤں تک مدہوش کر ڈالا تھا۔ باغ جناح کے سائیکل سٹینڈ پر اپنی موٹر سائیکل روکنے کے بعد جب سلمیٰ پچھلی سیٹ سے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو اقبال کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے بڑے خوبصورت خواب سے اچانک جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا ہو۔
سائیکل سٹینڈ سے ٹوکن وصول کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی لرزش سلمہ نے بخوبی محسوس کر لی تھی۔ خود اس پر بھی یہی کیفیت سوار تھی۔ دونوں باغ کے ایک محفوظ کنج میں بیٹھے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف سے کسی بات کے منتظر تھے، دونوں ہی اپنے دلی جذبات کا اظہار ایک دوسرے پر کرنا چاہتے تھے، لیکن دونوں ہی کو گفتگو کے لیے کوئی آغاز میسر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر مرد ہونے کے ناطے اس نے ہمت کی اور عجیب سی بات کر دی۔ یہ انور بھائی، کیا وہاں بھی اسی طرح؟ اس نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جی ہاں، ان کی عادت پچھلے 1 سال سے اچانک بدل گئی ہے۔ جب سے انہوں نے کسی محکمے میں نوکری کی ہے، اسی طرح گھر سے غائب ہو جاتے ہیں اور بھی گندی عادتیں اپنا لی ہیں۔ سلمہ سے نہ رہا گیا۔ اقبال نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بس وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے، خدا کا شکر ہے کہ یہاں شراب وغیرہ پر پابندی ہے، سلمہ نے بے اختیار کہا، اور اقبال کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ اب وہ مزید اس موضوع پر بات کر کے سلمہ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ آپ کے معمولات کیا ہیں؟ اس نے سلمہ کی طرف دیکھ کر چاہا کہ گفتگو کا موضوع بدل جائے، اور سلمہ نے اسے اپنے گھر، کالج، سماج، سہیلیوں کے متعلق باتیں بتانی شروع کر دی۔ اقبال کو یوں لگا جیسے اس نے یہ سوال کر کے پینڈورا باکس کھول دیا ہو۔ سلمہ بڑے جوش و خروش سے اسے سب کچھ بتا رہی تھی۔ بات کرتے کرتے جب وہ اچانک ہنستی اور اس کے موتیوں جیسے دانت نمایاں ہوتے تو چہرے کی سنولاہٹ دو چند ہو جاتی اور اس کے گالوں پر گڑے پڑنے لگتے، اور اقبال کو یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں پکڑ کر زور سے بھینچ دیا ہو۔ مقامی کینٹین کا ویٹر ان کے سامنے مشروب کی 2 بوتلیں رکھ گیا تھا جو اب دونوں گھونٹ گھونٹ کر کے حلق سے اتار رہے تھے۔ اقبال نے واضح طور پر محسوس کیا کہ سلمہ کو بھارتی سماج سے سخت نفرت ہے، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ وہاں بادل نخواستہ ہی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اقبال، مجھے پہلے تو شاید اس کا علم نہیں تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد احساس ہوا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کاش میرے والدین نے بھی پاکستان آنے کا فیصلہ خالہ کی طرح کیا ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ اقبال کچھ پریشان سا ہو گیا۔ بس سلمہ، اب تم وہ سب کچھ بھول جاؤ۔ اب تم یہیں رہو گی، یہیں ہمارے پاس۔ دنیا کی کوئی طاقت اب ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ سلمہ، میں نے پہلے تمہارا نام ہی سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ دیکھا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے میں ہمیشہ سے تمہاری ہی کھوج میں رہا ہوں۔ میری تو تلاش مکمل ہو گئی ہے سلمہ۔ اس نے بے اختیار سلمہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اقبال، یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ میرے جذبات بھی آپ سے مختلف نہیں ہیں۔ میں بھی آپ ہی کو تلاش کرتی یہاں تک آ گئی ہوں۔ اس نے مضبوطی سے اقبال کا ہاتھ تھاما اور پھر ویٹر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر دونوں نے ہاتھ الگ کر لیے۔ شام ڈھلے تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے عہد و پیمان باندھتے رہے۔ جب سلمہ نے اسے وقت کی نزاکت کا احساس دلا کر خواب سے بیدار کیا اور دونوں نے بادل نخواستہ گھر کی طرف رخت سفر باندھا تو دونوں بہت مطمئن تھے، جیسے دونوں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا ہو، جیسے دونوں نے اپنے سر پر دھری بوجھ کی گٹھڑی سے نجات حاصل کر لی ہو۔ اقبال نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کو اپنے حال دل سے آگاہ کرے گا اور زندگی بھر کے لیے اس کا ساتھ مانگ لے گا۔ اس نے کہا تھا اب وہ خود دہلی آئے گا اسے ہمیشہ ساتھ لے جانے کے لیے، اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے یہاں اپنی بنا کر اپنے پاس رکھ لے گا۔ کسی نادیدہ طاقت نے سلمہ کو یقین دلایا تھا کہ پکے رنگ والے اس لڑکے کے دل میں اور دماغ میں اس کی محبت کا بھی بہت پکا اور نہ اترنے والا رنگ چڑھ گیا ہے، اور اس نے جو کچھ کہا ہے وہ ضرور کر دکھائے گا۔ گھر پہنچے تو انور آ چکا تھا۔ ماموں بھی ان دونوں کے منتظر تھے۔ انہوں نے آج اپنے گھر میں ان کے لیے کھانا پکوایا تھا اور اب انہیں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد تمام لوگ نزدیک ہی موجود ماموں کے گھر جا رہے تھے۔ آج خلاف معمول انور بڑھ چڑھ کر ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا اور بڑا چہک رہا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ گھر والوں سے بڑی بے تکلفی سے بات چیت کی تھی۔ کھانے سے فراغت پر وہ لوگ گھر واپس لوٹے تو اقبال اپنی ماں کو اپنے ساتھ ہی چھت پر لے آیا۔ خیریت بیٹا؟ ماں نے اپنے سانس سنبھالتے ہوئے کہا۔ خیریت ہی ہے اماں، بس آج یوں ہی تم سے باتیں کرنے کو جی چاہتا تھا، اس نے اپنی ماں کو اپنی چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ میں کوئی بھاگی جا رہی تھی بیٹا، ایسی ہی کیا بات ہے جو صبح نہیں ہو سکتی تھی؟ جنت بی بی سمجھ رہی تھی کہ اس کا بیٹا کیا کہنے والا ہے۔ وہ تو خود اس شبھ گھڑی کے کب سے منتظر تھی، اپنی بہن تک لے جانے میں اس کا یہی مقصد کار فرما تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ سے کب سے اس رشتے کی پائیداری کی دعا مانگتی آئی تھی، اور جب اس کے بیٹے نے منہ سے وہ الفاظ نکالے جنہیں سننے کے لیے اس کے کان کب سے منتظر تھے تو اس کا دل بھر آیا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کہتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا۔
آج بہت عرصے بعد اقبال کو یوں لگا جیسے وہ دوبارہ بچہ بن گیا ہو، وہی چھوٹا سا بچہ جسے اس کی ماں بچپن میں معمولی سردی یا کوئی آواز بلند ہونے پر اس طرح اپنے سینے سے چمٹا لیا کرتی تھی۔ بیٹا میں تو اللہ سے نہ جانے کب سے یہی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ارے جب سوریا یہ کچھ سنے گی تو اس کا دل کتنا خوش ہوگا، اس نے بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ اقبال کو آج سمجھ آئی تھی کہ اس کی والدہ گزشتہ کئی سالوں سے کیوں بھارت جانے اور اپنی بہن سے ملاقات کے لیے اتاولی ہوئی جا رہی تھی، اور کیوں وہ اس کے بغیر نہیں جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ اگلے روز جب اقبال کے دفتر جانے کے بعد دونوں بہنیں علیحدگی میں بیٹھیں اور جنت بی بی نے اپنی بہن کو اقبال اور اپنی خواہش سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ اس کی خواہش پر ہی وہ اپنی بہن سے بات کر رہی ہے، تو ثریا بیگم کا دل بھر آیا۔ تمہارے منہ میں گھی شکر جنت بی بی، تم نے میری لاج رکھ لی، جانے کب سے سلمہ کو تیری امانت سمجھ کر پال رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ دونوں بہنیں اپنے خاندان کے پیاروں کی یاد میں سوگوار اور شادی مرگ کی سی کیفیت کا شکار ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئیں۔ میرا خیال ہے اس میں بیٹی کی رضامندی بھی شامل ہے، جنت بی بی نے اگلی بات بھی بتا دی۔ بہن میری طرف سے تو ہاں سمجھ، ان کی طرف سے بھی انکار ہرگز نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ تمہیں ایک مرتبہ شگن کرنے کے لیے دہلی ضرور آنا پڑے گا۔ تم تو ان کو جانتی ہو، خان صاحب پانی پت کے ہیں اور ہر بات میں خاندان کا منہ دیکھنا ان کی فطرت ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو سلمہ کا ہاتھ تمہیں سونپ کر ہی جاتی، بس ذرا خان صاحب کی طبیعت کا احترام ہے۔ ثریا خالہ نے کہا۔ تم بے فکر رہو آپا، جیسا کہو گی انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ تمہارے بیٹے کے لیے ویزوں کا حصول کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس بہانے میں اور تمہارے بھائی دونوں بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھائیں گے، جنت بی بی نے کہا۔ دونوں بہنیں مستقبل کے منصوبے بنانے لگیں، دونوں پھر ایک پروگرام پر متفق ہو گئیں۔ چودھری اختر ہدایات کے مطابق عین وقت پر ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک رکشے سے برآمد ہوا، سڑک کے دوسرے کونے پر کھڑے انور نے اس کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ دونوں کا ٹکراؤ ہسپتال کے مین گیٹ کے نزدیک ہوا تھا۔ دونوں نے حسب سابق ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ چودھری اختر نے ہاتھ میں وہی چھوٹا سا بیگ پکڑا ہوا تھا جس میں تباہی کا سامان نصب تھا۔ اس نے دیکھا انور کے ہاتھ میں خاکی رنگ کا ایک بڑا سا لفافہ پکڑا ہوا ہے جس میں اس شہر کی مشہور لیبارٹری کا نام چھپا تھا۔ اس نے لفافہ چودھری اختر کی طرف بڑھا دیا۔ چودھری اختر نے اس کی بات سمجھتے ہوئے دل ہی دل میں اس کی ہوشیاری کی داد دی، کیونکہ لفافے میں کچھ ایکس رے دکھائی دے رہے تھے۔ اس بات کا تو اسے بھی علم تھا کہ یہ ایکس رے اس نے کوڑے کرکٹ کے کسی ڈھیر سے اٹھا کر اس میں رکھے ہوں گے، لیکن اب کوئی ان کی طرف شک کی نظروں سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور وہ بالکل مریضوں کے لواحقین کی طرح سر جھکائے اور قدرے حواس باختہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ ان جیسے درجنوں لوگ یہاں پہلے سے ہی موجود تھے، اس لیے کسی نے ان کی موجودگی کا نوٹس نہ لیا۔ چودھری اختر نے انور کی ہدایت پر بطور خاص یہ احتیاط برتی تھی کہ وہ شکل اور کپڑوں سے کوئی غریب قسم کا دیہاتی نظر آئے۔ ابھی تک اس نے اپنی داڑھی نہیں منڈوائی تھی اور مونچھوں کے بالوں نے سارے ہونٹ ڈھانپ لیے تھے۔ انور نے اسے اپنے پیچھے آنے کی ہدایت دی تھی۔ دونوں چلتے ہوئے آؤٹ ڈور میں ایک کونے میں دوسرے بینچ پر بیٹھ گئے۔ یہ چھوٹا سا پتھر کا بینچ تھا جس پر دو آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہی تھی۔ آؤٹ ڈور کے بڑے سے ہال میں مختلف دفاتر تینوں کونوں پر بنے تھے۔ درمیان میں موجود خلا میں مریضوں اور ان کے لواحقین کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ چوتھی سمت البتہ خالی تھی۔ ادھر داخلے کا دروازہ اور شیشے کی ایک دیوار پھیلتی دکھائی دے رہی تھی۔ مریضوں کی سہولت کے لیے آؤٹ ڈور کے ایک کونے میں موجود لیبارٹری سے ملحقہ باتھ روم تھے جنہیں مریض اور ان کے لواحقین استعمال کیا کرتے تھے۔ اختر نے ان باتھ روموں میں سے ایک کو اپنی شیطانی کارروائی کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ ان سب غسل خانوں کا بھرپور جائزہ لے چکا تھا اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان میں سے کون سا باتھ روم ان کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ جانی نقصان کتنا ہوتا ہے۔ دہشت پھیلنی چاہیے، دہشت۔ عوام کو خوف زدہ ہونا چاہیے۔ آخری لمحات پر مسٹر سنگھ کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اور اس نے بھی اپنے آقاؤں کے احکامات کا احترام کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ جاؤ باتھ رومز کا ایک چکر لگاؤ، 3 نمبر باتھ روم میں ضرور جانا۔ اس نے چودھری اختر کو ہدایت دی، جو کچھ گھبراہٹ کا شکار دکھائی دے رہا تھا جبکہ وہ خود بالکل مطمئن تھا۔ چودھری اختر اس کے حکم پر کسی میکانکی عمل کے تابع اٹھا۔ وہ واقعی اس وقت باتھ روم تک جانے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ اس کی واپسی قریباً 3-4 منٹ کے بعد ہو گئی۔ انور نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، 3 نمبر سے ہی آیا ہوں، چودھری اختر نے تھوک نگل کر کہا۔
چودھری صاحب حوصلہ کریں، گایتری تو آپ کی بہادری کی بہت تعریف کرتی تھی، آپ پر تو لرزہ طاری ہو رہا ہے، اپنے آپ کو سنبھالیے، اگر تمہیں اس کام میں کچھ دقت محسوس ہو رہی ہو تو واپس چلتے ہیں، میں ان لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ تم گھبرا گئے تھے، لیکن اس کا انجام تو تم جانتے ہو نا۔ انور نے اس پر زبردست نفسیاتی حملہ کر کے اس کی بزدلی کو وقتی دلیری میں بدلنا چاہا۔ چودھری اختر فوراً سنبھل گیا۔ انور کی گفتگو کے آخری فقرے نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ واقعی اگر وہ یہ کام نہ کر سکا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ گایتری تو گئی جہنم میں، لیکن بھارتی انٹیلیجنس والے اس کے خلاف تمام ثبوت پاکستانی ایجنسیوں تک پہنچا کر اسے کتے کی موت مروا ڈالیں گے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں کے چنگل میں پھنسنے والے کی حالت دھوبی کے کتے کی طرح ہو جاتی تھی، پھر وہ گھر کا رہتا تھا نہ گھاٹ کا۔ چودھری اختر کو اس بات کا علم تھا کہ یہ لوگ جس کو اپنے ویو چکر یعنی شیطانی چکر میں پھنسا لیں، پھر وہ ساری زندگی اپنی مرضی سے جی نہیں سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی کام میں ناکامی کی صورت میں بھی مقامی ایجنٹ دوبارہ سرحد عبور کر کے ان سے معافی کے طلبگار ہوتے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ سرحدی پوسٹ پر ایک ایسے شخص کو دیکھا تھا جس کا ایک بازو قریباً جلا ہوا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ اس نے ایک مشن ادھورا چھوڑا تھا اور پھر خود ہی ادھر معافی مانگنے آیا تھا، جس پر مسٹر سنگھ نے اسے بڑی اذیتیں دی تھیں۔ اس کا سارا بازو گرم سلاخوں سے اس بری طرح داغا گیا تھا کہ اب وہ ایک ہاتھ سے قریباً معذور ہو کر رہ گیا تھا، لیکن ابھی تک ان کے لیے کام کر رہا تھا۔ خود اسے ورما ملک نے کہا تھا، چودھری صاحب ہم اپنے یاروں کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، اپنی بہو بیٹیاں ان کو پیش کر دیتے ہیں، لیکن ان کی ناکامی کی صورت میں پھر ہم ان کے خون کے پیاسے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم ناکام رہنے والوں کے دوست نہیں، ہماری دوستی صرف کام کرنے والے اور کامیابی حاصل کرنے والوں سے ہے۔ ہم ناکام لوگوں کے دوست کبھی نہیں بنتے۔ یہ اس کھیل کا اصول ہے، یہاں ہارنے والے کی سزا موت ہے۔ موت، یہ موت کا کھیل ہے چودھری اختر، اسے تم جیسے جواں مرد ہی کھیل سکتے ہیں۔ تم بھی کبھی ناکام نہ لوٹنا۔ یاد رکھنا تمہاری ناکامی کی صورت میں تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، میں بھی نہیں، بھگوان بھی نہیں۔ یہ باتیں ورما ملک نے گایتری کے ساتھ 2-3 راتیں بتانے کے بعد اس سے کہی تھی۔ ان دنوں اس پر گایتری کی جنسیت کا بھوت سوار تھا۔ یوں بھی اس نے یہ سودا کوئی مہنگا نہیں جانا تھا۔ گایتری جیسی خوبصورت عورت کے حصول کے لیے تو 2 ملکوں کی جنگ ہو سکتی تھی۔ واقعی اسے پانے کے لیے موت سے دوستی کوئی مہنگا سودا نہیں تھا۔ اس نے تب گایتری کی موجودگی میں گردن پھلاتے ہوئے کہا تھا، ملک صاحب ہم نے بھی زندگی میں کبھی ہارنے والے گھوڑے پر داؤ نہیں لگایا، جب اس کھیل میں آ ہی گئے ہیں تو اس کے اصول تو ماننے پڑیں گے۔ اور ورما ملک مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے رخ بدل کر گایتری کو آنکھوں کے اشارے سے شاباش دی کہ شکار واقعی اس کے قابو میں ہے۔ کیسی بات کرتے ہو اسلم صاحب، میں نے کب انکار کیا ہے؟ اس نے گھبرا اور سنبھل کر جواب دیا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے انکار کیا ہے، لیکن تم خود پر قابو تو پاؤ، یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ تو معمولی کام ہے، تم نہیں کر سکتے تو میں کر دیتا ہوں۔ انور نے دوبارہ حملہ کیا، نہیں نہیں میں خود کروں گا، بتاؤ کیسے کرنا ہے۔ یہ ہوئی نا بات، تو سنو۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں چودھری اختر کو سمجھانا شروع کیا۔ چودھری اختر نے ہونکوں کی طرح اس کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بظاہر یہی تاثر دیا کہ وہ بالکل نارمل ہے۔ انور نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد چودھری اختر سے دوبارہ پوچھا کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے اور مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ اوکے، اب تم جاؤ، 3 نمبر باتھ روم خالی ہے، گڈ لک، اس نے حکم دیا، اور چودھری اختر بے وقوف اور خوفزدہ ملازم کی طرح اس کی تعمیل میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایکس رے رپورٹس وہیں رہنے دی تھیں اور چھوٹا سا دستی بیگ پکڑے دوبارہ باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ انور نے اسے جاتے دیکھا اور جیسے ہی باتھ روم کا دروازہ بند ہوا، وہ رپورٹس والے لفافے سمیت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے اس نے اپنا رخ آؤٹ ڈور کے ڈسپینسری کاؤنٹر کی طرف کیا، پھر اس کے اوپر سے چکر لگا کر قدرے ویران سیڑھیوں سے ہوتا ہوا برآمدے میں آ گیا۔ پہلے فلور کے اس برآمدے کے کونے میں موجود چھوٹے سے سٹور کے بند دروازے کے نیچے اس نے لفافے میں موجود ایکس رے رپورٹس، جو اس نے واقعی کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے اٹھائی تھی، اندر پھینکی۔ خالی لفافے کو دوہرا کرنے کے بعد تروڑ مروڑ کر دوسرے کونے میں رکھے ڈسٹ بن میں پھینکا اور بڑے اطمینان سے چلتا ہوا برآمدے کے دوسرے کونے پر موجود سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ اب وہ دوبارہ آؤٹ ڈور میں تھا، جہاں سے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل آیا۔ اس سارے عمل میں اس نے بمشکل 3 منٹس صرف کیے ہوں گے۔ یہاں سے نکل کر اس نے مین گیٹ کا رخ کیا اور اب ہسپتال کے مین گیٹ کے سامنے سے گزرتی سڑک کے دوسرے کونے میں
ہسپتال کے مریضوں اور ان کے لواحقین کی خدمت کے لیے بنے دو معمولی سے ہوٹلوں میں سے ایک ہوٹل کے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ کر دکاندار کو چائے لانے کا کہہ دیا۔ اسے اب دھماکے کا انتظار تھا، اس کے بعد ہی اس نے یہاں سے جا کر اپنے مالکان کو رپورٹس دینا اور ان سے اگلے احکامات وصول کرنے تھے۔ بڑے اطمینان سے وہ چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ چودھری اختر نے باتھ روم نمبر 3 میں پہنچ کر دروازہ اندر سے لاک کیا اور اپنے بے قابو دل کی دھڑکنوں کو نارمل کرنے لگا۔ انور کی ہدایت کے مطابق اس نے کموڈ کے اوپر لگے شاور سپلائی دینے والے پانی کی لائن کو پہلے بند کیا، پھر شاور ٹپ میں موجود پانی کو پلاسٹک کے ڈبے پر لگے ہینڈل کو کھینچ کر فلش کر دیا۔ اب اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈھکن اتار کر اس طرح نیچے رکھا کہ معمولی سی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ اس اطمینان کے بعد کہ اب اس میں پانی نہیں آ رہا، اس نے اپنے چھوٹے سے بیگ کو کھولا اور اس میں انور کے تیار کردہ بمشکل آدھا فٹ لمبائی چوڑائی والے انتہائی تباہ کن بم کے عین درمیان لگی گھڑی کو 3 منٹ کا ٹائم دے کر اس کی ٹک ٹک سننے کے لیے کان اس کی طرف لگائے۔ گھڑی کی ٹک ٹک اس کے دل کی دھک دھک سے ہم آہنگ تھی۔ یہ سارا حال ایئر کنڈیشن تھا، لیکن چودھری اختر کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ اس کے بدن پر لرزہ اور ہاتھوں میں ریشہ طاری تھا۔ زندگی بچانے کی لگن نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ اگر وہ ناکام رہا تو مارا جائے گا۔ کامیابی کی صورت میں کم از کم سرحد پار کی طرف سے تو موت کا خطرہ نہیں رہے گا۔ جہاں تک ادھر کا سوال ہے، عین ممکن ہے کہ وہ ان لوگوں کی نظروں سے بچا رہے۔ آخر اب تک تو وہ بچا ہی رہا تھا۔ بم لگانے سے پہلے وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ معمولی سا کام ہے۔ بم انور نے بنانا ہے اور اسے وہاں رکھنا ہے۔ جہاں اسے بم رکھنا تھا وہ کوئی فوجی چھاونی نہیں، ایک ہسپتال تھا جہاں لوگ زندگی کی بھیک مانگنے آیا کرتے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی ایسا وحشی درندہ بھی ہے جو یہاں بم رکھ کر جاں بلب مریضوں اور ان کے زندہ درگور لواحقین کی جان لینے کی سازش بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی سوچ غلط تھی۔ احساس جرم تھا، احساس ندامت تھا، یا پھر پاکستانی ایجنسیوں کا خوف، گرفتاری کا ڈر جس نے چودھری اختر جیسے جوان مرد کے اعصاب شکن کر دیے تھے۔ وہ بری طرح گھبراہٹ کا شکار تھا، لیکن اسے یہ کام بہرحال اپنے انجام تک پہنچانا تھا۔ بصورت دیگر وہ خود مارا جاتا۔ اسے خود زندہ رہنے کے لیے جاں بلب مریضوں اور زندہ درگور لواحقین کی جان لینی تھی۔ اس کی حالت اس ڈریکولا جیسی تھی جسے اپنی زندگی بچانے کے لیے کسی نہ کسی بے بس اور بے کس کا خون پینا تھا۔ وہ انسان نہیں، ڈریکولا تھا، انسانی خون پی کر زندہ رہنے والا ڈریکولا۔ اس وقت اس کی حالت بالکل ایسی زندہ لاش کسی تھی جیسی اس نے انگریزی فلموں میں دیکھی تھی۔ انور نے کمال کا بم بنایا تھا، اتنا چھوٹا اور ایسا طاقتور بم اس نے نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال یہ وقت انور کو داد دینے کا نہیں، اپنی جان بچانے کا تھا۔ اس نے اس اطمینان کے بعد کہ اب کام مکمل ہو گیا ہے، بم کو دوبارہ اسی ریکسین کے چھوٹے سے ہینڈ بیگ میں رکھا، پھر اسے کموڈ کے سر پر نصب پلاسٹک ٹب میں رکھ کر جیسے تیسے کانپتے ہاتھوں سے اس پر ڈھکن رکھ کر باہر نکل آیا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے انور کی آخری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دروازے کے لاک کا سرخ بٹن اندر سے دبا کر باہر نکلنے کے بعد دروازہ بند کیا تھا۔ اب دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ انور ہی کی ہدایت کے مطابق اس نے واپسی کے لیے آؤٹ ڈور کے برآمدے کو عبور کرنے کے بجائے باتھ رومز کی قطار کے دوسرے کونے سے نکل کر آؤٹ ڈور ڈسپینسری کے اوپر سے چکر کاٹ کر انور والا راستہ اختیار کیا تھا اور آؤٹ ڈور کے بغلی دروازے سے باہر آیا تھا۔ بم پر اس نے 3 منٹ کا وقت دیا تھا، اسے یہاں سے باہر آنے تک بمشکل 2 منٹ لگے ہوں گے۔ جس تیز رفتاری سے وہ آیا تھا اور جس طرح اس کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اگر کوئی غور سے اس کی شکل دیکھتا تو ضرور اس پر شک کرتا، لیکن کسی نے اگر اس کی طرف سرسری نظر سے دیکھا بھی تو نظر انداز کر دیا ہوگا، کیونکہ یہاں تو سب خوفزدہ تھے۔ اپنے پیاروں کی ممکنہ موت سے سب کے چہرے زرد ہی تھے۔ انہوں نے تب یہی سمجھا ہوگا کہ یہ بھی ان کی طرح کوئی گھبرایا ہوا اور پریشان حال کسی جاں بلب مریض کا کوئی قریبی عزیز ہے، جو شاید اپنے مریض کے لیے اچانک آ پڑنے والی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے بوکھلایا ہوا ہے۔ اب چودھری اختر نے یہاں سے غائب ہو جانا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہسپتال کے مین گیٹ کے نزدیک قدم رکھا، اچانک اس کے عقب سے زوردار دھماکہ ہوا۔ گیٹ کے نزدیک موجود تمام لوگ گھبرا گئے۔ دھماکے کے ساتھ ہی چیخوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ خوفزدہ لوگ جس طرف جس کا منہ تھا ادھر ہی بھاگ رہے تھے۔ چودھری اختر، جس کا دل دھماکے کی آواز کے ساتھ اسی رفتار سے دھڑکا تھا، دوسرے خوفزدہ لواحقین کی طرح باہر کی طرف بھاگا۔
جہاں اب بھیڑ جمع ہونے لگی تھی۔ اس نے رک کر اپنی سانس اور دھڑکنوں کو سمیٹا اور پھر پیدل ہی ایک طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ ویگن سٹاپ کی طرف تھا۔ ویگن روانگی کے لیے تیار تھی۔ دھماکے کی آواز یہاں بھی سنائی دی تھی، لیکن ویگن کے ڈرائیور نے اس کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ اختر نے ویگن میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑے 2 روپے کنڈکٹر کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھے اور سیٹ پر ٹیک لگا کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ابھی تک گھبراہٹ کا شکار تھا۔ قریباً 2.5-3 کلومیٹر دور ایک پر رونق علاقے میں وہ ویگن سے اتر گیا۔ اب اسے کسی نائی کی دکان کی تلاش تھی۔ یہاں شاید ابھی بم دھماکے کی اطلاع نہیں پہنچی تھی، کیونکہ انسانوں کی دونوں طرف دوڑتی بھیڑ معمول کے مطابق تھی۔ سڑک کے کنارے ایک نائی کی دکان میں گھس کر وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اپنی بڑی ہوئی داڑھی اور مونچھوں پر اس نے مشین پھروا کر اپنی اصلی صورت شیشے میں دیکھی اور نہانے کے لیے حمام میں گھس گیا۔ حمام میں اس نے بمشکل 5 منٹ لگائے تھے۔ باہر آ کر اس نے ایک رکشہ لیا اور شہر کے شمال کی سمت ایک مشہور بازار کا رخ کیا۔ یہاں رکشے سے اتر کر وہ دوسرے رکشے سے ایک اور جگہ پہنچا اور پھر مزید 2 رکشے بدلنے کے بعد شہر کے بازار حسن میں پہنچ گیا، جہاں اس کا آنا جانا اکثر لگا رہتا تھا۔ رات اس نے شراب اور شباب کے سہارے گزاری اور صبح اپنے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ انور نے بھی دوسرے گاہکوں کی طرح دھماکے کی زوردار آواز سنی تھی۔ زخمی ہونے والوں اور خوفزدہ لوگوں کی چیخ و پکار یہاں بھی سنائی دے رہی تھی۔ دھماکے کی زوردار آواز نے یہاں موجود تمام لوگوں پر گھبراہٹ طاری کر دی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ہر کوئی ایک دوسرے سے دریافت کر رہا تھا۔ ایک شخص کچھ کہتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ ہوٹل کے نزدیک وہ رک گیا۔ اس کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور شاید وہ بولنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے پانی پلاؤ، پانی، انور نے آواز لگائی۔ ہوٹل کے ایک ملازم نے اسے کرسی پر بٹھا کر پانی پلایا اور اپنی دانست میں اس کے کندھے دبا کر نارمل کرنے کی کوشش کی۔ نوارد کے گرد بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سب ایک ہی سوال کر رہے تھے۔ بم پھٹ گیا، بہت سارے لوگ مر گئے، بلڈنگ تباہ ہو گئی۔ اس نے گھبراہٹ میں 3 فقرے ہی کہے تھے، جب 3-4 اور لوگ بھی بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ ان کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ ایک کے تو سر سے خون بھی بہہ رہا تھا، لیکن وہ شاید کوئی فوجی تھا، کیونکہ ان سب میں حوصلہ مند دکھائی دے رہا تھا۔ بم بلاسٹ ہوا ہے، آؤٹ ڈور میں بم بلاسٹ ہوا ہے۔ او میرے خدایا، بہت نقصان ہوا ہے۔ تم لوگ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر زخمیوں کی مدد کرو، بہت لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک میز پر دھرے سلور کے پانی والے جگ سے منہ لگایا اور غٹا غٹ پانی پی گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ ہسپتال کی طرف بھاگا۔ تم زخمی ہو، ہم جاتے ہیں، ایک نوجوان نے کہا۔ کوئی بات نہیں، پرواہ نہیں، میں فوجی ہوں، مجھے ٹریننگ ہے، میں ان کی مدد کروں گا، وہ بڑبڑانے کے انداز میں بولا اور لوگوں کے منع کرنے کے باوجود ہسپتال کی طرف بھاگ اٹھا۔ اس کے تعاقب میں دوسرے لوگ بھی زخمیوں کی مدد کو بھاگے۔ انور اپنی جگہ بیٹھا رہا، پھر وہ اس خالی رکشے کی طرف گیا جو کوئی سواری لے کر آیا تھا۔ کیا ہوا باؤ جی؟ رکشے والے نے اس سے پوچھا۔ شاید کوئی گیس سلنڈر پھٹ گیا ہے، دھماکے کی آواز آئی تھی۔ یار تمہاری مہربانی، ذرا جلدی چلو، مجھے اپنے مریض کے لیے خون کا بندوبست کرنا ہے، میری ماں کا آپریشن ہے، تمہاری مہربانی جلدی کرو۔ اس نے رکشہ ڈرائیور کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ چلو باؤ جی چلو، یہ اللہ خیر کرے۔ رکشہ ڈرائیور دھماکہ بھول کر انور کی پریشانی پر متوجہ ہوا۔ رکشہ ڈرائیور اس سے سوالات کر رہا تھا، لیکن انور نے اسے ہر سوال کا ایک ہی جواب دیا تھا کہ وہ تو باہر خاصی دیر سے رکشے کے انتظار میں کھڑا ہے، کیونکہ اسے اپنی ماں کے لیے خون کا بندوبست کرنا تھا۔ یہاں سے 4-5 کلومیٹر دور ایک بلڈ بینک کے نزدیک وہ اتر گیا۔ اسے پریشان حال جان کر رکشہ ڈرائیور نے کرایہ بھی معمول سے کچھ کم ہی لیا تھا۔ رکشے ڈرائیور کو دکھانے کے لیے وہ بلڈ بینک کی عمارت میں گھسا اور جیسے ہی رکشہ دوبارہ سٹارٹ ہونے کی آواز آئی وہ باہر آ گیا۔ یہاں سے وہ اگلے آدھ گھنٹے میں مزید 3 رکشے تبدیل کرنے کے بعد بڑے بازار تک پہنچ گیا۔ بڑا بازار اس شہر کا مشہور تجارتی مرکز تھا، جہاں اس نے 2 روز پہلے ایک پرائیویٹ PCO تاڑا تھا، جہاں سے غیر ممالک کو کالیں کروائی جاتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ ایسے پبلک فون بوتھ عموماً ناجائز ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ایکسچینج والوں سے مل کر کام کرتے ہیں، اس لیے یہاں سے ہونے والی ٹیلی فون کالوں کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ یہاں سے اس نے اپنے مخصوص نمبر پر کال بک کروائی اور پھر لائن ملنے پر باتیں کرنے لگا۔ مبارک ہو سر، اس نے مختصر سا کوڈ دہرایا۔ ویل ڈن، شاباش، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ابھی ابھی ڈیلیوری ہوئی ہے، آپ کو خبر مل جائے گی، اس نے کہا۔ ٹیشو پیپر کیسا رہا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ یہ وہ کوڈ تھا جو راہ اپنے زر خرید ایجنٹوں کے لیے دہراتی تھی۔ گدا، انور نے متعلقہ کوڈ دہرایا۔ آل رائٹ، اسے یوز کرنے کے بعد ٹریش کر دینا۔
اگلا مال بھی جتنی جلدی ممکن ہو بھیج دو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ٹھیک ہے سر۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کال ختم ہو گئی۔ ایک زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ اس نے فون واپس رکھ دیا، اپنا بل ادا کیا اور اسی طرح مسکراتا ہوا باہر آ گیا۔ اب وہ گھر جا رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا اس نے گھر والوں کے ساتھ کھایا۔ جب اس کی والدہ نے اسے اعتماد میں لے کر بتایا کہ اس نے سلمہ کے لیے اقبال کا رشتہ قبول کر لیا ہے، ارے اماں بھی، اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات اور کیا ہوگی؟ اس طرح ہمارا ٹوٹا ہوا بندھن پھر سے بن جائے گا، اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ شام کو اقبال گھر لوٹا تو اس نے ہاتھ میں اخبار کا ایک ضمیمہ پکڑا ہوا تھا اور بہت اداس دکھائی دے رہا تھا۔ بیٹا خیریت تو ہے؟ اس کی خالہ نے پریشانی سے دریافت کیا۔ خالہ، بڑا افسوسناک واقعہ ہو گیا، شرکت ہسپتال میں بم دھماکہ ہوا ہے اور وہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ پایا۔ ہائے اللہ، برباد کرے ان حرام خوروں کو جنہوں نے ہسپتال بھی نہ چھوڑا، اس کی والدہ نے کفِ افسوس ملا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو بھائی، ہسپتال میں دھماکہ؟ ذرا اخبار دکھانا، انور نے حیرت سے کہا اور اخبار دیکھنے لگا۔ اخبار نے ہسپتال کی تباہی کی تصویریں شائع کی تھیں اور خبر کے مطابق ایک باتھ روم میں رکھے بم کے پھٹنے سے 4 لوگ موقع پر مارے گئے تھے، درجنوں زخمی ہوئے اور آؤٹ ڈور کی عمارت تباہ ہو گئی۔ اتنا نقصان ہوا تھا کہ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق اگلے اعلان تک ہسپتال میں نئے مریضوں کی چیکنگ ممکن نہیں رہی تھی۔ افسوسناک، کیا ہو گیا ہے اس ملک کو؟ اس نے اخبار ایک طرف رکھ کر کہا۔ دونوں قیاس آرائی کرنے لگے۔ اقبال نے اس کا الزام بھارت پر لگا دیا تھا، جبکہ انور نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی اور بھارت کو مسلمانوں کا دشمن نمبر 1 گردانا تھا۔ رات دیر گئے تک وہ اس موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ ٹی وی اور ریڈیو کی خبروں سے فضا بڑی سوگوار ہو گئی۔ اس روز گھر میں سب سے زیادہ سکون کی نیند انور سویا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ اس کے مالکان اس کی کارکردگی سے ضرور مطمئن ہوں گے اور واپسی پر انعام کی ایک خطیر رقم اس کی منتظر ہوگی۔ عیاشی اسے بونس میں ملنے والی تھی۔ ارسلان کو اس حادثہ جان کا کی اطلاع اس وقت ملی جب وہ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہا تھا، جس میں اس کے چاہنے والے اسے اگلے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کہہ رہے تھے، اور آج اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ ابھی تک پریس کو اطلاع البتہ خاص مصلحت کے تحت نہیں دی تھی، البتہ اس کے اس خفیہ عزائم کی خبر ملکی ایجنسیوں کو پہلے ہی سے تھی، کیونکہ اس کے دوستوں میں سرکار کے آدمی بھی موجود تھے۔ ارسلان پر ہسپتال کے حوالے سے کچھ دباؤ پہلے ہی سے تھا۔ اب جو اس حادثے کی خبر ملی تو اس کے تمام ہمدردوں کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ دھماکہ حکومت نے اس کے ہسپتال کو فیل کرنے کے لیے کروایا ہے۔ اس مفروضے نے اسے آگ بگولا کر دیا۔ ارسلان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچا، جہاں فرسٹ ایڈ کارروائیاں شروع ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے آؤٹ ڈور کی تباہی نے غصے سے اس کا ذہن معاف کر دیا، اور اس جیسے سنجیدہ آدمی نے مہذب زبان میں حکومت کو ہر گالی دے ڈالی۔ حکومت کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا اور فوری طور پر ہنگامی پریس کانفرنس منعقد کر ڈالی۔ اس پریس کانفرنس میں، جو حادثے کے روز شام کے بعد شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کی جا رہی تھی، ملک کے قریباً ہر اخبار کے نمائندوں کے علاوہ غیر ملکی اخباری نمائندے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ارسلان کے سیکرٹری نے سب سے پہلے ان لوگوں میں بم ڈسپوزل اسکواڈ کی طرف سے جاری رپورٹ کی کاپیاں تقسیم کی، جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ بم جس کو تباہ کاری کے لیے استعمال کیا گیا، مقامی طور پر تیار کیا گیا تھا، جسے ٹائم دے کر باتھ روم میں نصب کیا گیا اور وہ وقت آنے پر پھٹ گیا۔ اس رپورٹ کی تقسیم کا مطلب یہ تھا کہ اگر حکومت کی طرف سے اس دھماکے میں غیر ملکی ہاتھ کی بات کی جائے تو اس کی یوں تردید ہو جائے کہ بم تو ملکی ساخت کا تھا، جس کا مطلب یہی ہے کہ اسے تیار کرنے اور چلانے والے بھی پاکستانی ہی تھے، اور یہی راہ کا منشا تھا۔ حالات کی سنگینی سے باخبر حکومت سے ناراض ارسلان نے اخباری نمائندوں کے سامنے کھل کر تو حکومت کا نام نہ لیا، لیکن بین السطور میں اس نے ساری کارروائی کی ذمہ داری حکومتی ایجنسیوں کو گردانتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا ہسپتال روز اول ہی سے سرکار کی آنکھوں میں کانٹا بن کر چبھ رہا تھا، اور ماضی قریب میں حکومت نے ہسپتال کو ملنے والی تمام امداد روکنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی تھی۔ اس پر متعدد قدغنیں لگائی گئیں۔ ہسپتال کے لیے آنے والی غیر ملکی مشینری کو روکنے اور اسے پریشان کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا گیا۔ ارسلان نے وہ کچھ کہہ دیا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اگلے روز اس کی طرف سے جاری کردہ بیان کی جب مختلف ملکی اور غیر ملکی اخباروں نے اپنے اپنے انداز میں توجیہ کی تو ملکی ایجنسیوں کے ذمہ داروں نے سر پیٹ لیا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کارروائی کس نے کی، کن گھناؤنے مقاصد کے لیے کی، اور سب سے بڑھ کر یہ
کہ بہت عرصے کے بعد را کی طرف سے ایسا بھرپور حملہ ہوا تھا جس نے ملکی سطح پر انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ گو کہ اس روز حکومت کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوا جس میں حقیقت حال کی وضاحت کی گئی اور عوام کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ دشمن کی کارروائی ہے اور اس میں را ملوث ہے، لیکن اب یہاں کوئی حکومت کی بات پر کان دھرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ را کے دفاتر میں البتہ جشن فتح مناتے ہوئے شراب کے جام لنڈھائے جا رہے تھے۔ چودھری اختر کو نارمل ہونے میں 3-4 دن لگ گئے تھے۔ اس دوران اس نے جی بھر کے شراب اور شباب کا سہارا لیا تھا اور اپنے ڈیرے پر قریباً بند ہو کر رہ گیا تھا۔ اب اسے را کی طرف سے انعام کا انتظار تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ایک ہی کارنامہ جو اس نے انجام دیا ہے درجنوں تخریبی کارناموں پر بھاری پڑتا تھا۔ اس کی شیطانی جبلت کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ خیال کافی تھا کہ گایتری اس کے کارنامے سے بہت خوش ہوئی ہوگی، اور یہ تھی بھی حقیقت۔ شکلا کی طرف سے یہی ایک کارنامہ ہیڈ آفس میں اس کے نمبر بڑھانے کا باعث بن گیا تھا۔ اس نے ورما ملک سے کہہ دیا تھا کہ لڑکوں کو ابھی یہیں روک دے، کیونکہ دوسری طرف سے اب انہیں انکاؤنٹر کا بھی خطرہ تھا۔ یوں بھی وہ دشمن کے جسم پر ایک کٹ لگا کر کافی عرصے تک اپنی حصے درندگی کو تسکین دینا چاہتے تھے۔ نئے احکامات انور تک پہنچ چکے تھے اور اسے اب ان کے مطابق عمل کرنا تھا۔ وہ خود بھی کوئی نئی کارروائی بہت جلد کرنے کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ ایک سمجھدار ایجنٹ ہونے کے ناطے وہ بھی یہ بات جان سکتا تھا کہ پاکستانی ایجنسیوں نے سیکیورٹی انتظامات بہت سخت کر دیے ہوں گے اور عین ممکن ہے کہ چودھری اختر ان کی نظروں میں آ جائے، کیونکہ اس کا ماضی نسبتاً اچھا نہیں تھا۔ اسے احتیاطاً واپس لوٹ آنے کا حکم ملا تھا، لیکن روانگی سے پہلے اسے چودھری اختر کا پتہ بھی صاف کرنا تھا۔ را کی طرف سے پاکستانی ایجنسیوں کو میسج ملنا بھی ضروری تھا، اس طرح وارننگ ہو جاتی۔ دراصل را کے شیر جوان پاکستان میں تخریبی کارروائیاں کر کے اپنی دانش میں پاکستانیوں کو بھارت میں چلنے والی آزادی کی تحریکوں کی سزا دینا چاہتے تھے۔ بھارت کے کسی بھی حصے میں برہمن وار کے خلاف اٹھنے والی کسی بھی تحریک کو را والے پاکستان سپانسر تحریک سمجھا کرتے تھے۔ اس ضمن میں انہوں نے کبھی کوئی ثبوت تلاش کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ گزشتہ چند مہینوں میں انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے 15-20 دھماکے کروا کر درجنوں بے گناہوں کی جان اس لیے لے لی تھی اور کروڑوں روپے کا مالی نقصان اس لیے پہنچایا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین بھارتی فوج کی جان کو آ گئے تھے۔ راہ کو اپنے اس مقصد میں کامیابی بھی ملی تھی۔ اب پاکستان کے نام نہاد دانشور طبقے میں یہ سوچ جنم لینے لگی تھی کہ جس طرح ماضی میں پاکستان نے افغانستان کی حمایت کر کے اپنے شہریوں کی زندگیاں عذاب میں مبتلا کر دی تھی، اپنے شہروں اور گزرگاہوں کو غیر محفوظ بنا لیا تھا، اور جس کی قیمت اس ملک نے آئندہ نسلوں تک ادا کرنی تھی، اس طرف سے کچھ امن ہوا تھا کہ اب پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حمایت کا اعلان کر کے دوبارہ وہی تخریب کاری کا سلسلہ شروع کروا لیا ہے۔ یہ دانشور اپنے افکار کے ذریعے عوام کو ترغیب دے رہے تھے کہ وہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے حکومت پر اپنا دباؤ بڑھائیں۔ وہ حکومت کو مشورہ دے رہے تھے کہ اپنے سے 8 گنا بڑی طاقت سے ٹکرانے کے بجائے، اپنی معیشت کا بیڑا غرق کروانے کے بجائے جدید دور کے تقاضوں کو سمجھے اور بھارت سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے کہ اس میں ہماری بقا ہے۔ یہی راہ چاہتی تھی۔ اس نے ان دانشوروں میں سے 1-2 کو خریدا ہوا تھا۔ سب اس کے پے رول پر نہیں تھے، لیکن جو 2-3 تھے وہ درجنوں پر بھاری پڑتے تھے۔ اپنے حلقہ احباب میں وہ ان گھناؤنے نظریات کا زہر گھولتے رہتے تھے اور ان کے عقل کے اندھے لیکن گانٹھ کے پورے مقلد ان نظریات کو پھر آگے سے آگے پہنچانے میں مصروف تھے۔ اسے وہ روشن خیالی کا نام دیتے تھے، اور جب دوسری صف کا کوئی دانشور انہیں یہ بتانے کی کوشش کرتا کہ مادر وطن کی غیرت کا سودا نہیں کیا جاتا، اور پاکستان اگر کشمیریوں کی زبانی کلامی حمایت بھی بند کر دے تو بھی بھارت کی طرف سے یہ گارنٹی نہیں مل سکتی کہ وہ ہمیں چھوڑ دے گا، کیونکہ ہندو کبھی پاکستان بنانے کا جرم ہی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ کشمیر ہی نہیں، سارے پاکستان کو بھارت کا اٹوٹ انگ سمجھتا ہے اور اسے ہڑپ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ آزماتا رہے گا۔ تو اسے رجت پسندی کہا جاتا تھا۔ یہ نام نہاد ترقی پسند ایسے لوگوں کو رجت پسند گردانتے تھے اور انہیں ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کہا کرتے تھے۔ اخبارات میں ان لوگوں کے مضامین بظاہر ملک دوستی لیکن اصل میں ملک دشمنی کی آڑ میں لکھے ہوئے شائع ہوتے، جس میں بین السطور میں اس اعتراف کے بعد کہ بھارت میں ہونے والی انارکی کے ہم ذمہ دار ہیں، حکومت کو اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلقات قائم کر کے ملک کی اقتصادی حالت سدھارنے اور عالمی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بننے کی ترغیب دی جاتی۔ راہ نے پاکستان پر مختلف محاذوں سے حملہ کیا تھا۔
وہ تخریب کاری کروا کر مظلوم بن رہے تھے اور ہمارا بے وقوف دانشور ان کی زبان بول کر ملک و قوم کی رسوائی کا سامان کر رہا تھا۔